بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج میں سیرت النبی سلسلے کی قسط نمبر 18 لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے، چنانچہ وہ بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنے ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے بھی کبھی ایسی دیکھی نہ ہو، آنکھیں بند کر لی ہوں اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے لی ہوں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کی بیاہی تھیں، یعنی ان کی جو ہے بیگم تھی عتبہ اور عتیبہ۔ عتبہ اور عتیبہ کون تھے؟ ابو لہب کے بیٹے تھے، اور باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ چنانچہ ایک زمانہ تک یہ نیک بیویوں کا نام میں دم کیے رہے اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، مگر بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی اور اس نے ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا، یعنی اپنے بیٹوں سے جو ہے طلاق دلوا دی۔ پھر چونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مستقل درد سر تھا۔ حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا تھا اور کبھی غلاظت بھی لا کر ڈال دیتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ اعلی ظرفی سے دیا، خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے، اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے کہ آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ تیرا۔ پھر قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہی کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں، تو اس سے وہ بہت سرپٹائے اور اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے، اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ البتہ چوٹیں کرنے اور آوازیں کسنے لگے، وہ بھی بعض اس میں نہ آئے ابھی تک۔ کہیں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھتے تو وہ زوردار کہکا لگاتے اور کہتے، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا کیا؟ یعنی طنز و مزہ کے ساتھ جو ہے، بلکہ طنز مزہ تو کہ نہ کہیں بلکہ طنز ہی طنز کہیں، اور یا پھر یہ کہتے کہ کیا اور کوئی نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود ہیں، ایک سے ایک ہوشیار اور مالدار موجود ہیں، تمہیں ہی کیوں نہ بنایا؟ یا وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادر مسلمانوں کو دیکھتے تو کہکا لگاتے اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم اور ایران کو تارا تار کر دیں گے اور وہاں جا کے راج کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا ان کا برتاؤ تھا! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ دشمنوں میں یہ ایک دم دیوانہ تھا اور شرافت اور وقار سے بالکل ہی بیگانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، چنانچہ جہاں پاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستا اور اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کچھ اور اوباشوں کے ساتھ لے کر خوب ہنسی اڑاتا، اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے تو غنڈوں کو جمع کر کے کہکا لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، محمد کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی بنسی بجاؤ۔ یہی کیا۔ ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ جٹے، اور جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا اس کے سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے بھی خوب ہمت افزائی کی اور جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اس طرح تو آپ بالکل بیغم رہیے اور جو جی آئے کریں بے دھڑک ہو کر کریں، یعنی اور حوصلہ افزائی کی۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبے کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا، اور قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔
پھر روز کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے لیے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ اچھا، یہ نماز کون سی تھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ چاشت کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہی ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی، ٹھیک ہے، چاشت کی نماز تھی۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے، غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ، ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا ہے جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا، اور وہ اسے مٹانے کو جا رہا ہے جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں پتھر چوں کا چوں تھا۔ ساتھی حیران ہوتا، سخت حیران ہوتے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا؟ تم تو جا رہے اس کا سر کچلنے جا رہے تھے، یہ واپس کیسے آ گئے اتنا منہ تروا کے؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تمہیں کچھ نہیں دکھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا اور کرنے کو جی نہیں چاہتا اور اس طرح کی باتیں بہانہ وغیرہ کر رہا ہے، بس اسی کے لیے سب حیلے بہانے چل لیں۔ چنانچہ ایک ساتھی جو جوش سے بےتاب ہوا اور فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا اس کے قدم بھی رک گئے اور پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ اچھا سامعین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ قریش نے بڑی سازشیں کی اور بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کو کھاتے رہے۔ پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح بس نہ چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جو ان کے ساتھی تھے، اور تڑپا کر دل کی بھڑکاس نکالتے رہے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا ہے، اور وہ معاہدہ کیسا تھا؟ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے اور جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کریں، شرافت اور انسانیت سر پٹیں تو پٹا کریں، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائے، ترسا کے اس پر ظلم کر کے اس کو اتنا ستائے کہ دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین ہی کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایک ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر ان سب کے باوجود اہل ایمان پوری مردانگی سے، پوری جوانمردی سے، پوری حوصلہ افزائی سے، پورے ایمان کی حلاوت کے ساتھ جمے رہے اور مردانہ واس ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، لخت جگر عمار رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی دیتے اور بہت ہی در بحرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا ناظرین و سامعین، آج کی قسط میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ ملتے ہیں قسط نمبر 19 میں بہت جلد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.